دنیا میں بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے جیتے جی ان کے کارناموں پر کتابیں لکھی گئی ہوں، دستاویزی فلمیں بنی ہوں اور وہ کہانیوں کے کسی کردار کی طرح عام لوگوں کی روزمرہ زندگی میں ایک ہیرو کی طرح رچ بس گئے ہوں۔ مگر ایسے بڑے لوگوں کی تعداد تو بہت ہی کم ہے جن کی زندگی میں ہی ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری نے ان پر کامیابی فلمیں بنا ڈالیں۔ ایسا ہی ایک خوش نصیب مجھے اس وقت بہت یاد آتا تھا جب میں کبھی کوئٹہ کے اسٹاف کالج کی جانب جاتے ہوئے بڑے گیٹ سے ذرا پہلے اس میوزیم کے سامنے سے گزرتا جو کبھی اس شخص کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس گھر میں وہ شخص 1934 سے 1939 تک مقیم رہا۔ اس وقت وہ محض ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا اور اسی اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر مقرر تھا۔ جنگ کی دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا جانے والا یہ شخص فیلڈ مارشل برنارڈ منٹگومری ہے۔ اسے برطانیہ کی شاہی فوج کے کمانڈر ان چیف ہونے کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے۔ اس نے جنگ عظیم دوم اور جنگ عظیم اول دونوں میں اپنی سپاہیانہ عظمت کا لوہا منوایا اور اس عظیم جرنیل کی زندگی میں ہی اس کے جنگی کارنامے ہالی ووڈ کی کہانیوں کی زینت بننے لگے۔ 17 نومبر 1887 میں لندن کے کنگسٹن اوول میں پیدا ہونے والا منٹگومری 1907 تک سینٹ پال اسکول میں زیر تعلیم رہا۔ اس نے برطانوی فوج میں کمیشن حاصل کیا تو اسے ٹریننگ کے بعد محکوم ہندوستان میں تعینات کر دیا گیا۔ یہیں سے جنگ عظیم اول میں اسے مغربی محاذ پر بھیجا گیا جہاں وہ لڑتے ہوئے ایک حملے میں بری طرح زخمی ہوا اور اس کے اسی دلیرانہ حملے کی وجہ سے اسے اعلیٰ فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ کافی دیر تک اسپتال میں رہا مگر صحت مند ہونے کے بعد ترقیاں اس کے قدم چومنے لگیں۔ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک اس کی تعیناتی اپنے وطن انگلستان میں ہی رہی۔ اس نے 1927 میں الزبتھ نامی ایک عورت سے شادی کی جو 10 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد 19 اکتوبر 1937 میں انتقال کر گئی۔ اب وہ میجر جنرل ہو چکا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہی تنہا منٹگومری اپنی تنہائی سے ابھی مایوس بھی نہ ہو پایا تھا کہ جنگ عظیم دوم چھڑ گئی۔ دنیا کے ہر خطے میں اس جنگ کے شعلے دہکنے لگے۔ ہٹلر کا جرمنی، میسولینی کا اٹلی اور مشرق بعید کا جاپان سب اس کے ملک انگلستان سے لڑ رہے تھے۔ حملے اس قدر شدید ہوتے کہ ہر دوسرے لمحے انگلستان کے شہروں پر ہوائی حملوں کی وجہ سے سائرن بجنے لگتے۔ اس جنگ کا کون سا ایسا محاذ ہے جس پر منٹگومری کو نہ بھیجا گیا ہو؟ 1940 میں فرانس اور بیلجیم میں لوٹین کی لڑائی لڑ کر وہ ابھی سانس بھی نہ لینے پایا تھا کہ اسے مغربی محاذ پر بھیج دیا گیا اور اس نے العالمین کے محاذ پر نومبر 1942 کو ایک بہت بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی اور اس جنگ میں فتح حاصل کرنے نے عالمی جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے طرابلس کو فتح کیا تو اس کے نام کے ڈنکے بجنے لگے اور جنگ کے دوران ہی اس کو جنرل کے رینک پر ترقی دے دی گئی۔ اس کی پیش قدمیاں بڑھتی گئیں اور وہ الاغیلیہ، الحمہ، وادی اقربت، سسلی کے محاذ اور اٹلی پر مسلسل جنگیں جیتتا تاریخ ساز نارمنڈی کے محاذ تک آ پہنچا، جہاں اس کی مہارت، کارکردگی اور سپاہیانہ عظمت سے جیتنے والی جنگ آج تک دنیا بھر کے وار کورسز کا حصہ ہے۔ نارمنڈی کی فتح کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ اب برطانیہ کے اس عظیم سپوت کے سامنے 4 مئی 1945 کو ہٹلر کی جرمن فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلسل خوف کا شکار برطانوی عوام جو ہٹلر کی بڑھتی ہوئی پیش قدمیوں سے خوفزدہ تھے، اس خبر کو سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھے۔ انگلستان واپسی پر عوام نے اس جرنیل کا والہانہ استقبال کیا اور اسے اگلے سال ہی برطانوی افواج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، اور یوں ستمبر 1958 میں وہ یورپ کی اتحادی فوج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر کی حیثیت سے ریٹائر ہو گیا۔ یہ عظیم جرنیل انگلستان کو فتح سے ہمکنار اور جرمنی، اٹلی اور جاپانی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے والا جب ریٹائر ہوا تو اس کے پاس رہنے کے لیے گھر تو دور کی بات ہے، ایک کمرہ بھی نہیں تھا۔ پوری زندگی اکیلا رہنے کی وجہ سے اس کا مزاج چڑچڑا ہو چکا تھا۔ وہ کبھی ایک گھر کرائے پہ لیتا اور مالک مکان سے جھگڑ کر دوسرے گھر منتقل ہو جا۔ بہت سے گھر بدلنے کے بعد وہ ایک دن تنگ آ گیا اور ایک درخواست لے کر برطانوی وزیر اعظم کے دفتر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جا پہنچا۔ لوگ اس عظیم جرنیل کو اس دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وزیر اعظم نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا اور پھر وزیر اعظم نے مؤدب برطانوی لہجے میں پوچھا، اے ہمارے محسن، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ منٹگومری نے وزیر اعظم کے سامنے ایک درخواست رکھ دی۔ فیلڈ مارشل منٹگومری نے اس درخواست میں تحریر کیا تھا کہ میں نے تمام عمر تاج برطانیہ کی فوج میں خدمات سر انجام دی ہیں،
اور اس ملک کو فتح سے ہمکنار کروایا ہے، مگر میرے پاس اس وقت رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ مجھے میری بقیہ زندگی جو کہ اب بہت مختصر رہ گئی ہے، اس کے لیے کوئی گھر الاٹ کیا جائے یا پھر کوئی زرعی زمین الاٹ کر دی جائے تاکہ میں آرام سے باقی زندگی کے دن گزار سکوں۔ وزیر اعظم نے خاموشی سے درخواست پڑھی اور پھر کافی دیر تک منٹگمری کے کارناموں کی تعریف کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہوا، جرنیل صاحب، آپ نے برطانیہ کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، پوری قوم اس کے لیے آپ کی احسان مند ہے، لیکن میرے علم میں ہے کہ حکومت برطانیہ آپ کو ان خدمات کے عوض باقاعدہ تنخواہ دیتی رہی ہے، اور میری معلومات کے مطابق 1 گھنٹہ کے لیے بھی آپ کی تنخواہ کبھی لیٹ نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطنت برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو سرکاری طور پر کوئی گھر، فلیٹ یا زرعی زمین الاٹ کر سکے۔ برطانوی وزیر اعظم کو اپنے اختیار کی اس بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے قطعاً کوئی شرم محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی منٹگمری کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر لگی۔ اس نے درخواست لپیٹی اور خاموشی سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے باہر نکل گیا۔ کتنا بے بس ہوتا ہے برطانیہ کا وزیر اعظم کہ جو اپنے سب سے عظیم جرنیل کو کوئی پلاٹ، کوئی زرعی زمین اور کوئی مکان الاٹ نہیں کر سکتا، اور کتنا بد نصیب تھا جرنیل منٹگمری جسے اس کے ملک کی منتخب حکومت نے بقیہ زندگی گزارنے کے لیے پوری دنیا میں پھیلے اپنے سفارت خانوں میں کسی ایک میں سفیر بھی مقرر نہ کیا۔ برطانیہ میں اتنی حکومتی کارپوریشنیں تھیں، ان میں سے اسے کسی ایک کا سربراہ یا چیئرمین بھی نہ لگایا۔ شاید انہی تعیناتیوں سے اس عظیم جرنیل کی بقیہ زندگی آرام سے گزر جاتی۔ اسے کوئی کوئل مائن بھی الاٹ نہ کی گئی، کسی شکارگاہ کو بھی اس کے نام نہ کیا گیا۔ اس کے بعد نارمنڈی کا یہ فاتح فیلڈ مارشل منٹگمری جگہ جگہ گھر بدلتا، کرائے پر رہتا، 24 مارچ 1976 کو ونڈسر کے علاقے میں انتقال کر گیا۔ اسے پورے اعزاز کے ساتھ منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ اگر اس کی تربیت کسی اور سیاسی معاشرے میں ہوئی ہوتی تو اس وقت وہ منو مٹی تلے لیٹے سوچ رہا ہوتا کہ کاش وہ نارمنڈی فتح کرنے کے بجائے وزیر اعظم ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو فتح کر لیتا تو اپنی بقیہ زندگی اس احسان فراموش برطانوی قوم میں سکون اور اطمینان سے گزار سکتا تھا۔